موسلادھار بارش میں وقتاً فوقتاً چمکتی بجلی عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بجلی کڑکنے سے ایک لمحے کے لیے سارا منظر یوں واضح ہو جاتا جیسے دن ہو۔ اس پراسرار طوفانی رات میں سرخ حویلی مزید ہیبتناک لگ رہی تھی۔ ایک اجنبی نوجوان پوری شدت سے حویلی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پانی سے شرابور تھا۔ بہت دیر بعد دروازہ ایک خوبصورت نوجوان خاتون نے کھولا۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس کا خوبصورت جسم مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے انتہا خوبصورت تھیں۔ اس نوجوان کے آنکھوں کے سحر میں ایسا کھویا کہ اندر داخل ہونا بھول گیا۔ شاید آپ سالار صاحب ہیں؟ مالک مکان نے بتایا تھا کہ آپ حویلی خریدنا چاہ رہے ہیں، اس لیے دیکھنے آئیں گے۔ سالار خواصوں میں آیا تو اسے اندر آنے کا خیال آیا۔ خاتون پیچھے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے لباس سے انتہائی مسرکن خوشبو آ رہی تھی جو سالار کے خواصوں پر چھا رہی تھی۔ جی دراصل میں دوسرے شہر سے آیا ہوں اور رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی تو میں نے سوچا آج یہی ٹھہر جاؤں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ اس حویلی میں ایک شادی شدہ جوڑا رہتا ہے، آپ تو کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی۔ سالار نے خاتون پر ایک گہری نظر ڈالی۔ میں شادی شدہ ہوں، میرا نام سائرہ ہے۔ میرا شوہر کافی عرصے سے بیمار اور بستر پر ہے۔ دراصل وہ مجھ سے عمر میں 20 سال بڑے ہیں۔ میرے والد نے انتقال کے وقت ان سے میری شادی کر دی تھی کیونکہ میرا اس دنیا میں والد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرا شوہر آفس میں میرے والد کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس نے کافی تفصیل بتائی۔ یہ تو آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اب وہ لوگ حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ حویلی کافی وسیع و عریض تھی۔ صرف باہر سے حویلی لگ رہی تھی، اندر سے کسی جدید بنگلے کی طرح تھی۔ ایک کمرے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی محو حواب تھے جو یقینی طور پر سائرہ کے شوہر تھے۔ سائرہ نے اسے پوری حویلی دکھائی۔ اب وہ ایک وسیع اور کشادہ کمرے میں تھے۔ آپ کپڑے تبدیل کر لیں، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ سائرہ کھانا لے آئی۔ سالار نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ بہت مزیدار کھانا ہے، آپ نے پکایا ہے؟ اس نے سائرہ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں نے ہی پکایا ہے۔ آپ کو اکیلے گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی حویلی میں ہوتی ہے، مگر میں کیا کر سکتی ہوں، میرے شوہر کی پینشن آتی ہے، اسی سے گزارا ہوتا ہے۔ دن بھر تو گھر کے ان کاموں میں گزر جاتا ہے، رات میں میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے تو میں خود کو سجاتی اور سنوارتی ہوں اور اپنے خیالوں کے شہزادے کا انتظار کرتی ہوں کہ وہ آ کر مجھے مسحر کر لیں۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ جی ضرور کہیے۔ میں ہمتاً گوش ہوں۔ میرے خیالوں کا شہزادہ ہو بہو آپ کے جیسا ہے، خوبصورت اور جوان جس کی آنکھیں بولتی ہو۔ آپ بھی بالکل میرے خوابوں کی شہزادی جیسی ہے۔ میں تو یہ حویلی دیکھنے آیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ بہت حسین اور جوان ہیں، کیوں اپنی جوانی اس بوڑھے شخص کے لیے برباد کر رہی ہو؟ اس وقت بتی چلی گئی، پوری حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی، مگر یہ اندھیرا سالار اور سائرہ کو اتنا قریب لے آیا کہ کوئی حد باقی نہ رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں ایسے کھوئے کہ ہوش و حواس جاتے رہے۔ سائرہ کی برسوں کی تشنگی سالار کی محبت کے منظور دریا سے سیراب ہو گئی۔ صبح جب سائرہ کی آنکھ کھلی تو سالار کہیں نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک پچھلی رات کے خمار میں ڈوبی رہی۔ متواتر بجتی ہوئی ٹیلی فون کی گھنٹی اسے ہوس کی دنیا میں واپس لے آئی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں اعظم مالک مکان بول رہا ہوں۔ مجھے یہ بتانا تھا کہ حویلی دیکھنے کے لیے جو نوجوان سالار آنے والا تھا اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ اب نہیں آئے گا۔